بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگیں کیا اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی اور ہر شے زیر ہے، اور تیرا جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، تیری عزت تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے گی، اور سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پر کر رکھا ہے، تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی۔ یا نور، یا قدوس، اے اولین میں سب سے اول اور اے آخرین میں سب سے آخر، اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ خدایا میرے وہ گناہ معاف فرما دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ اے معبود میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے خلوت میں کیا ہے، اور ہر لغزش سے درگزر فرما جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں۔ تیرے جود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحمت فرما اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی و قانع اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑا ہو، اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں۔ اے اللہ تیری عظیم سلطنت اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب، تیری قدرت کارگر ہے اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ خداوندا میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہ بخشنے والا، میری برائیوں کو چھپانے والا اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرأت کی، اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے۔ اے اللہ میرے مولا، کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور رکھیں۔ تو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا۔ اے معبود میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، میرے اعمال بہت کم ہیں، گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے، لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، دنیا نے دھوکہ بازی سے اور نفس نے جرائم اور ہیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بد عملی و بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے اور مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ کرے جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے، اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت میں غلط کام کیا، برائی کی، ہمیشہ کوتاہی کی، اس میں میری نادانی
خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے۔ اور اے اللہ، میرے اللہ، تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہ اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما۔ میرے معبود، میرے رب، تیرے سوا میرا کون ہے کہ جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود اور میرے مولا، تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا، لیکن میں نے اس میں خواہش کا کہا مانا اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ سکا، اور اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور وقت نے اس کا ساتھ دیا۔ بس تو نے جو حکم صادر کیا، میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی۔ بس اس معاملے میں مجھ پر لازم ہے تیری حمد بجا لانا، اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے، اور میرے لیے تیرا حکم اور تیری آزمائش لازم ہے۔ اور اے اللہ، میں تیرے حضور آیا ہوں جب کہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی۔ میں عذر خواہ، پشیماں، ہارا ہوا، معافی کا طالب، بخشش کا سوالی، تائب، گناہوں کا اقراری، سرنگوں اور اقبال جرم کرتا ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہوا، نہ اس سے فرار کی راہ ہے اور نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کرے اور مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کرے۔ اے معبود، بس میرا عذر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر اور بھاری مشکل سے رہائی دے۔ اے پروردگار، میرے کمزور بدن، نازک جلد اور باریک ہڈیوں پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش، نیکی اور غذا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما۔ اے معبود، اے میرے آقا اور میرے رب، کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا معترف ہوں؟ اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ میرا ضمیر تیری محبت سے جڑا ہے اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا۔ ہرگز نہیں، تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کرے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے کاش میں جانتا، اے میرے آقا، میرے معبود، میرے مولا، کہ کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان کے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں۔ تو انہیں آگ میں ڈالے گا اور ان اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے۔ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے۔ اے کریم، اے پروردگار، دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کا مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے، اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں، اگرچہ اس تنگی و سختی کا ٹھہراؤ اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتاہ ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی، اقامت دائمی ہے، اور ان میں سے کسی میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں، اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے آقا، مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور و پست، بے حیثیت، بے مایہ اور بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے آقا، میرے مولا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کے لیے نالہ و شیعون کروں؟ دردناک عذاب یا اس کی سختی کے لیے، یا طولانی مصیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کے لیے؟ بس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا اور میرے رب، تو یہ بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا، اور مجھے بتا کہ میں نے تیری آگ کی تپش پر صبر کر ہی لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا، یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جبکہ میں تیری عفو اور بخشش کا امیدوار ہوں۔ بس قسم ہے تیری عزت کی، اے میرے آقا، میرے مولا، سچی قسم کہ اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا،
آرزومندوں کی طرح، اور تیرے سامنے نالا کروں گا جیسے مددگار کی متلاشی کرتے ہیں۔ تیرے فراق میں یوں گریہ کروں گا جیسے نا امید ہونے والے گریہ کرتے ہیں، اور تجھے پکاروں گا، کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امید کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست، اور اے عالمین کے معبود۔ کیا میں تجھے دیکھتا ہوں تو پاک ہے اس سے اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا میں تجھے دیکھتا ہوں تو پاک ہے اس سے اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے، اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے اور اپنے جرم پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے۔ وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح، اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے، اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، بس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے، یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے، یا آگ کے شعلے کیسے اس کو جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے، یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جبکہ تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے، یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے، یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے اے میرے رب، یا کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے۔ ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا، نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے، نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے۔ بس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ضرور تو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا، اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا، لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی کہ جہنم کو تمام کافروں سے بھر دے گا، جنوں اور انسانوں میں سے، اور جو مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور تو بڑی تعریف والا ہے۔ تو نے فضل کرم کرتے ہوئے بلا سابقہ یہ فرمایا کہ کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں۔ میرے معبود، میرے آقا، میں تیری قدرت جیسے تو نے توانا کیا اور تیرا فرمان جیسے تو نے یقینی اور محکم بنایا، اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، بخش دے اس شب میں اور اس ساعت میں میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے، تمام وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں، جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کی ہیں، اعلان یا پوشیدہ رکھی ہوں یا ظاہر کی ہوں، اور میری بدیاں جن کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم دیا، جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کریں، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے، حالانکہ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈالا۔ وہ معاف فرما اور میرے لیے وافر حصہ قرار دے، ہر اس خیر میں جسے تو نے نازل کیا، یا ہر اس احسان میں جو تو نے کیا، یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلایا، رزق میں جسے تو نے وسیع کیا، یا گناہ میں جسے تو نے معاف کیا، یا غلطی میں جسے تو نے چھپایا۔ یا رب، یا رب، یا رب، اے میرے معبود، میرے آقا اور میرے مولا، اے میری جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، اے میری تنگی و بیچارگی سے واقف، اے میری ناداری و تنگ دستی سے باخبر۔ یا رب، یا رب، یا رب، میں تجھ سے تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسماء کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما۔
حتیٰ کہ میرے تمام اعمال اور اذکار تیرے حضور ورد قرار پائیں اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے، اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں، یا رب، یا رب، یا رب، میرے ظاہری اعضاء کو اپنے حضوری میں قوی اور میری باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے، اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں اور تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں، تاکہ تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں، تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں، تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں، اہل یقین کی مانند تجھ سے ڈروں اور تیرے آستانہ پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں۔ اے معبود، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر۔ مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہیں، جو منزلت میں تیرے قریب ہیں، جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر، بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما اور میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے، میری دعا بخوبی قبول فرما، مجھ پر احسان فرما، میرا گناہ معاف فرما دے اور میری خطا بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی۔ بس اے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا کو قبول فرما، میری تمنائیں برلا اور اپنے فضل سے لگی میری امید نہ تو۔ میرے دشمن جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں، ان کے شر سے میری کفایت کر۔ اے جلد راضی ہونے والے، مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے۔ اے وہ جس کا نام دوا، جس کا ذکر شفا اور اطاعت تونگری ہے، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے اور جس کا ہتھیار گریہ ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور، اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا، محمد و آل محمد پر رحمت فرما، مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ خدا اپنے رسول پر اور برکت ائمہ پر سلام بھیجتا ہے، بہت زیادہ سلام و تحیات جو ان کی آل میں سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔